بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم اس سے پہلے درس میں عقید توحید کی گھنٹی کے اندر کلاس میں یہ عنوان ایک چیپٹر قائم کیا گیا کہ حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا. اس تعلق سے کچھ باتیں پڑھے تھے، چونکہ نیٹ ورک کا مسئلہ تھا اس وجہ سے ہم لوگ پوری کلاس کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے اور چیپٹر کمپلیٹ نہیں کر سکے. لہذا آج کے درس میں اسی کو آگے شروع سے بتایا جا رہا ہے. بہت غور سے سنیں، اور بہت اہم، یہ عقیدے کے باب میں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. کہتے ہیں حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا. مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کی توحید صحیح ہے، وہ بغیر حساب کے، اس کو اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا، اس سے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی اور ایک انسان کے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے نہ، اسے کوئی چیز کا سوال نہ کرے، اسے کوئی چیز پوچھے نہ، اور سیدھے ہی اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے. اس سے بڑی بات، بہت ہی بڑی بات ہے، اور اس سے عظیم بات کچھ بھی نہیں ہو سکتی. لہذا اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کون سا انسان ہے جس کو اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے. تو دیکھیے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اس چیپٹر میں، اس باب کے اندر، آپ دیکھیے عنوان اور جو ٹاپک قائم کیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ایک آیت کریمہ جو قرآن میں ذکر کی، اس کا تذکرہ کیا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اس کے اوپر گفتگو میں نے کر دی تھی کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھی. قانتا للہ کا مطلب یعنی اللہ کو بالکل، اللہ سے کی فرما برداری کرنے والا، اللہ سے بالکل قریب، اور مطیع و فرما بردار، حنیفن تمام معبودان باطلہ اور تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر کے، الگ ہو کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ولم یکو من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہودی تھے. یہودی کہا کرتے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی. اللہ نے ان کا توڑ پیش کیا دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کے اندر کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن ایک حنیف، ایک مسلمان تھے. تو بھی کیسے؟ مسلمن حنیفن، بالکل یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے والے، ایسے انسان تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنا ہے کہ حقیقی موحد جو ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، تو کیسے جائے گا؟ اس کے اندر وہ خوبیاں ہونی چاہیے، وہ علامات اور پہچان ہونی چاہیے، وہ اس کے ہاں عقیدہ ہونا چاہیے جو ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ تھا، وہ صفات ہونی چاہیے جو ابراہیم خلیل اللہ کے اندر موجود تھی. تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہاں پر ان کی صفات کے بارے میں جو قرآن میں ذکر موجود ہیں اس کو لا کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں، اور خصوصاً توحید میں مضبوط ہو جائے، عقیدے میں مضبوط ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو آج بھی وہ مقام، وہ رتبہ، وہ فضیلت عطا کرنے والا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے انسان کو جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وہ چیز آج بھی موجود ہے.
تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہوں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب نہ لیا جائے، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، چوں چرا نہ ہو، سوالات نہ ہو، پوچھ تاچھ نہ ہو، یہ ساری چیزوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اور ان میں سے ایک صفت تو بہرحال وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، وہ کیا ہے کہ وہ حنیف، اکیلے اکیلے امت تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ اگر ہم ایک چیز کو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، حق کی آواز کو، تو ایک نہیں سینکڑوں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس امت کی طاقت موجود ہے۔ جہاں تک مسئلہ قانتا للہ کا، یہ تو ہر فرد کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا اطاعت فرما بردار بندہ بنے۔ یہ صفات بھی انسان آسانی کے ساتھ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ حنیفن کا بھی مسئلہ بہت آسان ہے کہ انسان تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر اپنے ایک دین اسلام پر باقی اور جمے رہے، تو یہ کام بھی بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ کر کے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شرک اور شرک کے چور دروازے جتنے بھی سماج کے اندر عام ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھنا، پرہیز کرنا، بچا کر رکھنا، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو گویا کہ پہلی پہلی صفت ہی خالی ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے، باقی تمام خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبیاں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں جب یہ پیدا ہو جائیں گی، تو بغیر حساب و کتاب ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہی چیز کو واضح کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی اور قرآن کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا۔ اس کے بعد دوسری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان والذین هم بربهم لا یشرکون، اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دراصل اہل ایمان کی سورۃ المؤمنون کے اندر بہت ساری صفات ذکر، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر کی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایمان والے اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں سعید بن جبیر، گویا کہ حسین بن عبد الرحمن تابعی ہوئے، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھا کہ انہوں نے کہا گزشتہ رات ٹوٹنے والا ستارہ تم میں سے کس نے دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے پوچھا تو پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے دم کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے جواب میں کہا کہ ہمیں شعبی نے ایک حدیث بیان کی ہے، امام شعبی محدث ہیں، اس کی بنا پر میں نے دم کیا تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے پھر سوال کر دیا کہ شعبی نے تمہیں کیا بیان کیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ انہوں نے ہمیں بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی تھی کہ لا رقیت الا من عین او حمت، کہتے ہیں کہ نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے کاٹنے کے سوا کسی اور صورت میں دم نہیں۔ نظر بد اگر کسی کو لگ جائے تو ہم رقیہ کر سکتے، کوئی چیز زہریلی کاٹ لیں، سانپ بچھو وغیرہ، تو رقیہ کرنا جائز ہے، کسی کے لیے کسی سے کسی کو دم کرانا جائز ہے۔ یہ سن کر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا جس نے جو سنا پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا۔ البتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے۔ اب اس کے بعد سعید بن جبیر ایک پوری لمبی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عرضت علی الامم، یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئی۔ فرأیت النبی ومعه الرہط، میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے اور نبی کے ساتھ صرف ان کے اوپر ایمان لانے والی ایک جماعت ہے۔ والنبی معه الرجل والرجلان، اور ایسا بھی دیکھا میں نے کہ ایک نبی گزر رہے ہیں اور ان کو اس نبی کے ساتھ صرف ان کے اوپر ایمان لانے والے ایک یا دو لوگ تھے۔ والنبی ولیس معه احد، اور میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا
اور ایسے بھی نبی میرے سامنے پیش کیے گئے جو نبی ایسے تھے کہ جو تنہ تنہا تھے، ان کا کوئی امتی ہی نہیں تھا۔ اذ رفع لی سواد عظیم، لہذا میرے لیے سواد عظیم بلند کیا گیا۔ فظننت انہم امتی، ایک بڑی جماعت، ایک بڑا گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا، تو میں نے گمان کیا کہ شاید یہ میری امت ہوں گی، انہم امتی، یہ سارے کے سارے لوگ میری امت کے ہوں گے۔ فقیل علی، مجھ سے کہا گیا کہ ھذا موسیٰ وقومہ، یہ جو انسان دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم کے لوگ ہیں۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت جو ہے وہ موجود ہیں۔ میں سمجھا کہ اب کی بار یہ جماعت میری ہوں گی، ہذه امت۔ فقیل علی، مجھ سے کہا گیا کہ ہذه امتک، یہ امت آپ کی ہے۔ ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، ان میں سے آپ کی امت میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے، يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، جو داخل ہوں گے جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے، بغیر حساب اور عذاب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ثم نہض فدخل منزله فخاض الناس فی اولئک، ثم نہض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اپنے مقام، اپنی منزل تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد لوگوں نے آپس میں ان لوگوں کے سلسلے میں چمی گوئیاں شروع کر دی کہ آخر وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کو عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو فقال بعضهم، تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلعلهم الذين صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، صحابی جن کو کہا جاتا ہے۔ وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، بعض لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو جو پیدا تو اسلام میں ہوئے اور انہوں نے شرک اللہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ وَذَكَرُوا أَشْيَاءً، اور کچھ چیزوں نے، کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں بیان فرمائی۔ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرُوهُ، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن لی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون، وہ جو 70,000 لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کی تعداد کتنی؟ 70,000۔ وہ ان کی صفات کیا ہوں گی، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ نہ کراتے ہوں، جو رقیہ نہ کرواتے ہوں، ولا یکتؤون، اور جو داغ نہ لگواتے ہوں، دگواتے نہ ہو، آگ سے اپنا علاج نہ کرواتے ہوں، ولا یتطیرون، بدشگونی اور بدفعلی نہ لیتے ہوں، کسی کے نام سے، کسی کی شخصیت سے، کسی کے آنے اور جانے سے برا خیال اپنے دماغ میں نہ پیدا کرتے ہوں، اس کو بدفعلی کہتے ہیں، بدفعلی نہ لیتے ہوں۔ نمبر 4، وعلی ربهم یتوکلون، اور سب معاملات میں اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں۔ یہ 4 خوبی ان لوگوں کی ہیں جو 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فقال عكاشة رضی اللہ عنہ، عكاشة بن محصن، عكاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہیں بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے جب اللہ کے نبی نے یہ فضیلت سنائی۔ 70,000 فرشتے ایسے ایسے ہوں گے، 70,000 فرشتے بغیر، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ نے خوشخبری سنائی تو مجلس میں بیٹھے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے انہی 70,000 لوگوں میں بنا دے۔ قال انت منہم، آپ نے فرمایا کہ آپ انہی لوگوں میں سے، یعنی وہ آدمی بھی، اس نے وہ عمل نہیں کیا تھا، وہ بات نہیں کی تھی جو اللہ کے نبی نے بتائی،
لیکن آپ نے ان سے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ انت منہم، آپ تو انہی میں سے ہو، کاشا آپ ایسے ہی لوگوں میں سے جن کو 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ثم قام رجل آخر، اس کے بعد ایک دوسرا آدمی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا، سوچا میں بھی جنت کا حقدار بن جاؤں، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا پیدا کر لوں، جنت میں چلا جاؤں گا۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ یجعلنی منہم، آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ میں بھی ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ فقال سبقك بها عكاشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو عکاشہ نے جلدی کر لی ہے، یعنی آپ سے سبقت لے کے گئے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ آپ سے پہلے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان میں شامل کر لیا۔ تو اس حدیث کو یہاں پر پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حقیقی جو موحد ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ اس حدیث کے جو اس ٹکڑے پر کیا، هذه امتک ومعهم 70,000، 70,000 آپ کے ساتھ وہ ہوں گے، الفن يدخلون الجنت بغیر حساب ولا عقاب، جو بغیر حساب و کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب و کتاب۔ کیونکہ یہ چیپٹر جو چل رہا ہے وہ اصل میں توحید کی فضیلت پر ہے کہ جس بندے کے پاس ایسی توحید خالص ہو جو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تھی، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں تھا، ابو بکر اور عمر عثمان اور علی کے پاس تھی، ایسی توحید ایسا عقیدہ جس شخص کے پاس آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایسے بندوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصود تھا کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے، اور اس کے لیے آپ نے طریقہ اور صفات اور چلنے کے راستے بتائے، ہر ہر چیز کے اوپر، ہر ہر موڑ پر آپ نے لوگوں کو نصیحت کی۔ اس حدیث سے ہمیں استدلال یہ کرنا ہے کہ جب ایک بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، مضبوط ہو، نمبر دو کہ وہ اخلاص و للہیت کے ساتھ عبادت کرتا ہو، کسی سے رقیہ طلب نہ کرتا ہو۔ بھئی آپ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جاؤ مولوی صاحب کے پاس جا کر کے پانی پڑوا کے لاؤ اور فلاں فلاں چیز لے کر کے آؤ، صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز جس کو رقیہ طلب کرنا بولتے ہیں، شریعت کے اندر اس کو 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کے عقیدے کے خلاف مانا گیا یہاں پہ، گویا کہ وہ جائز ہے، وہ حلال کام ہے، رقیہ کروانا کسی سے کیا ہے؟ حلال کام ہے۔ لوگ انسان پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، ان کو بہت تکلیفیں مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں رقیہ کرانا ضروری ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رقیہ کرا لے، لیکن اس موقع پر جب رقیہ مقصود ہے ان کو کروانا، تو پھر اپنے عقیدے کی کمزوری کو ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں رقیہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خود سے اپنا ذاتی رقیہ کرتا ہے، کرواتا نہیں ہے بلکہ خود کرتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ذاتی اپنا رقیہ کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے کسی سے معلوم کیا مجھے ایسی ایسی تکلیف ہے، میرے گھر میں ایسی ایسی تکلیف ہے، تو اس صورت حال میں کیا لازم آئے گا؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، وقتی طور پر حلال طریقے سے رقیہ کرانا جائز ہے۔ دوسری خوبی جو بتائی وہ یہ کہ وہ گدنا نہیں، جی، دوسری خوبی یہ کہ وہ جلا کر کے، جل کر کے یا جلا کر کے، جس سے آگ کے ذریعے سے بول سکتے ہیں علاج نہیں کروا، جو دگوانے کا کام نہیں کرتا۔
اگر یہ خوبی کسی کے اندر موجود ہے، اور آج کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے ایسا، کچھ کچھ چیزوں میں لوگ بعض دفعہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، تو بہرحال اگر وہ چیز ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہاں، تیسری چیز جو ولا یتطیرون والی، اس میں عام طور پر لوگ غلط کر جاتے ہیں، اور یہاں سے عقیدے کی کمزوری واقع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی بھی برا فعل، بری سوچ اور بدگمانی پیدا نہ کرے۔ اس کو ولا یتطیرون سے تعبیر کیا گیا کہ بد فعلی نہ لے، بد بد ظنی، اور اسی طریقے سے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے پیدا کیا ہے، تو لہذا اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، کسی سے ہمیں برا خیال پیدا اپنے دل میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے ان سب کے اندر؟ چاہے آپ رقیہ کرانے کی بات کر لیں، گدنا لگوانے کی بات کر لیں، بدفعلی اور جو ہے طیر، بدشگونی کی بات کر لیں، یہ تینوں چیزوں کا انحصار وعلی ربہم یتوکلون پہ کر دیا گیا کہ یہ سب چیزوں سے بچنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ ہے رب کی اطاعت اور رب پر کامل بھروسہ۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر، ہمارے اندر آ گئی، رب کے اوپر بھروسہ کامل، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اور جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو یہ جو جتنے باطل فرقے، باطل عقیدے، وہ سب دور ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مقام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلے کے سرٹیفکیٹ دے دیا، ویسے ہم لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ یہ چار شرطیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کبھی بھی کتنی بھی تکلیف ہو، کیا بھی مسئلہ ہو، ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ کسی کے پاس ہمیں رقیہ نہیں کرانا، خود کرے، خود رقیہ کرے، جی، خود رقیہ کریں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گدنا اپنے آپ کو جلانا نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی جلانے والی چیزوں کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی سے بدشگونی نہیں رہنا، برا برا گمان کسی سے تصور نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کے سب سب کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو توحید پر ہماری موت ہوگی، اور جب یہ خالص توحید لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر اللہ عز و جل ہمیں توحید کی بنیاد پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ یہ اصل اس ٹاپک کا خلاصہ ہے جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ